وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 48 سے 52 نمبر، درس نمبر 1148۔ آج کا موضوع کیا ہماری گردن میں لوہے کی سلاخ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 48۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین، ان کے سائے دائیں اور بائیں طرف جھکے جا رہے ہیں، عن الیمین والشمائل سجدا للہ، اور نہایت وہم داخرون، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور وہ نہایت عاجزی کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، زمین میں جو بھی جاندار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور تمام فرشتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے بالادست رب سے ڈرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سامعین اکرام، حاکم اعلیٰ ایک ہے، واحد حاکم حکم دینے والا ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ہم تو دیکھیں ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جو ایک غفلت کا شکار ہے، لہٰذا ہم پہ بھی اس کے اثرات پڑے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہ دی ہوئی ہوتی تو پھر تو کچھ ایسی بات نہیں تھی۔ جیسے کہ تمام جانور ہیں، مثال کے طور پہ تمام مخلوقات ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے لیکن ان کا کام اطاعت ہے۔ لیکن انسان
ایک تو اس کا مقصد تخلیق مختلف ہے. یہ ساری تخلیق جو ہے وہ انسان کے لیے ہوئی ہے. یہ آپ کو یعنی نوٹ ہونا چاہیے، آپ کو نوٹ کرنا چاہیے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. تو ہم میں اور دیگر مخلوقات میں بہت زیادہ فرق ہے سامنے کرام. ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اور یہ بات واضح طور پہ میرے آقا نے فرمائی ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. آخرت، باطن، اللہ. باطن کی واحد حقیقت اللہ ہے. باقی تو اس کے نور کا ظہور ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آخرت اصل میں تو اللہ ہی ہے، ظاہر و باطن. وہ الظاہر والباطن، وہ الاول والآخر. لیکن چلیں، مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی یعنی تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس کو پہچان لیں اور اس کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل کر لیں اس دنیا میں جا کے. دیکھیں، یہ بجائے اس کے، دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ادھر ادھر کے ابھرتے ہوں گے میری بات چیت سے، یا ویسے بھی میری بات چیت کے علاوہ بھی. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. فضول باتوں میں، فضول سوالات میں وقت ضائع نہ کریں. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے کام کی ہے، جو آپ کو فائدہ دے گی، اور اگر آپ نے سوچا نہیں تو پھر نقصان دے گی. یہ ایک میری تھوڑی سی گزارش جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. فضول سوالات اور جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، وہ محض ایک علم ہے، لیکن اس علم کا آپ کو تو فائدہ نہیں ہے. اب اللہ کی حقیقت وہ تو ہم نہیں جان سکتے، تو آپ اس کی ٹو میں نہ پڑیں، یہ شیطانی بات ہے. اللہ کی ذات کی حقیقت یہ تو ہم نہیں جان سکتے، وراء الورا ہے، ہمارے تمام دماغوں سے بالا تر ہے. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ جو چیز آپ کو ضرورت ہے اس کے متعلق آگاہی حاصل کریں، اور وہی آگاہی ہمیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، پھر اپنے پیغمبر کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب یہاں جو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہے 48، 49 اور 50، یہ 3 آیات میں اس کا محاصل اور خلاصہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، نافرمانی میں تمہاری نجات نہیں ہے. تمہاری یہ کائنات جو ہے اللہ کے اطاعت گزار ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے عاجزی سے، اور تکبر اس میں نہیں ہے. اور داخرین عاجزی سے اور تکبر یہ لوگ نہیں کرتے. لہٰذا اے انسان، تھوڑی توجہ میری طرف. ان 3 آیات کے تناظر میں آپ کو یہ مختصر بات بتا رہا ہوں کہ اے انسان دیکھو، سایہ وغیرہ وغیرہ ہر چیز میرے تابع ہے. ہر چیز کے لیے میں نے ایک قانون متعین کر دیا ہے، اور ان میں اپنا کوئی یہ نہیں، میرے حکم کے خلاف نہیں کرتے، نہایت عاجزی سے اور بغیر تکبر کے میری اطاعت میں مصروف ہیں. تو اے انسان، تمہاری کامیابی بھی میں نے اسی میں رکھ دی ہے کہ تم میرے سامنے جھک جاؤ. داخرون، میرے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، میرے سامنے حقیقی سجدہ کرو، اور تکبر مت کرو، اپنی مت چلاؤ، میری مان لو، اور میرے عذاب سے ڈرو. یخافون ربہم، میرے عذاب سے ڈرو، اور جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کو بجا لاؤ. فافعل ما تؤمر، یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، ابتدائی مخاطب تو وہی ہیں.
فاصدع بما تؤمر فافعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں جو حکم دیا جائے وہ کرو. اور دیکھیں اگر میں اللہ کی توفیق سے ایک مختصر آپ کو بات بتاؤں کہ بندگی میں کمال ہے انسان کا اور تکبر میں تباہی ہے انسان کی. اور دنیا میں سامنے کرام دو قسم کے لوگ ہیں. ایک متکبرین ہے. اکثریت جو ہے خاص طور پہ میں تو اپنے مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ متکبرین جو ہے جن کا انجام بہت برا ہوگا وہ آج کے مسلمان ہیں. یہ تکبر کر رہے ہیں, جو حکم دیا جا رہا ہے وہ نہیں کرتے, اپنے رب کے عذاب سے نہیں ڈرتے, اپنے رب کی رضاؤں کو حاصل نہیں کرتے. یہ ان تینوں آیات کا میں نے آپ کو مختصر بتا دیا. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ آیت سجدہ ہم نے پڑھی ہے, آیت سجدہ واجب ہے. یہ تیسرا سجدہ ہے ترتیب کے حساب سے جو قرآن میں آیا ہے. تو جب درس سے فارغ ہو جائیں تو سجدہ کریں. ایک سجدہ کافی ہوتا ہے اور نیت کر کے اور تسبیح ایک پڑھ لیں سجدے میں اور بس یہ کافی ہے. بہرحال آگے چل. بیاویم خدا آیت بیاویم زوڑ کٹ کا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو دو معبود نہ بناؤ, انما هو الہ واحد. کیوں کہ وہ تو ایک ہی ہے معبود. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. پس مجھ ہی سے ڈرو, میری نافرمانی سے بچو. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي السَّمَاءِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. اور عبادت اسی کی لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تو اس میں بھی وہی مضمون ہے سامنے کرام. یہ مضمون سارا ایک ہی چلا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں آیت تمام آیت اور پھر خاص طور پہ جو وہ تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور مکے کی صورتوں کے تمام مضامین یہی بنیادی مضامین ہیں. اللہ کی بندگی, رسول کی اطاعت اور خوف آخرت, جزائے اعمال اور اس پہ یقین. تو یہاں بھی جو ہم نے آیت ابھی دو پڑھی ہیں کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین. الہ ایک ہے. اس آیت میں مضمون کیا ہے؟ الہ دو نہیں ہے. ہمارے تو بے شمار الہ ہیں حقیقت میں, اور میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے, آپ میری بات کو ہلکا نہ لیں. یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کے کلام سے ہی بات کر رہا ہوں آپ کو, اور میں آپ کو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں. معبود ایک ہے, ہمارے تو بہت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, مت بناؤ, دوسرا معبود مت بناؤ, کسی اور کا حکم نہ مانو, میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو تو تم بچ جاؤ گے, ورنہ پھر تم تباہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, بے نیاز ہے وہ. اور یہ دو جگہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ دوزخ جو نافرمان ہیں ان پہ رحم نہیں کرے گا. ہم جیسے نافرمان, گستاخ, سرکش لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا. ہم تو رحم کے قابل ہی نہیں ہیں. اگر سچ پوچھیں آپ تو ہم ایسی قوم ہیں یا ہم نے ایسا رویہ اپنا لیا ہے کہ ہم رحم کے قابل نہیں ہیں. ہم تو اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ اس کے سرکش ہیں, نافرمان ہیں. ہم نافرمان ہیں تو رحم کا تو پھر سوال نہیں پیدا ہوتا. ابھی آپ اپنے اوپر رحم کریں. میں آپ کو مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی بہاف پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر رحم کریں. اللہ ایک, معبود ایک ہے. انما هو الہ واحد. 51 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے. لیکن یہ بات ہماری میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی.
بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی. پوری امت اس بارے میں گمراہی کا شکار ہے. اور میں آپ کو آسانی کے لیے مثال بھی دیتا ہوں گھر کی، جس میں میاں ہے، بیوی ہے. وہ میاں جی نے جو ہے وہ مٹھی بھر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، اور لیکن گھر والوں سے سلوک وہ اپنی مرضی سے کرے گا. اسی طرح بیگم صاحبہ 5 وقت کی نمازی اور تسبیح اور قرآن اور یہ اور وہ، لیکن میاں سے وہ اپنی مرضی سے سلوک کریں گی. یہ میں آپ کو آسانی کے لیے کہتا ہوں، ورنہ ساری امت ایز اے ہول. دیکھیں صرف گھر میں تو اسلام نہیں ہے نا، اسلام تو باہر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. ہماری سیاست ہے اور ہماری یہ ساری ترکیب ہے، وہ ایک یعنی ایک بہت بڑا، لیکن ہم نافرمان ہیں بنیادی طور پہ اور رہنا چاہتے ہیں ہر معاملے میں. صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں نافرمانی ہمارا شیوہ ہے. اصل میں تو ہمارا معبود ایک ہے نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا معبود کیوں ایک نہیں ہے؟ ہمارا معبود اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں. نو، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو چند افعال اور اعمال ہم نے شروع کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی ہے، یہ دراصل ہماری پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. اصل معبود ہمارا نفس ہے، اور پھر جو معاشرہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، زکوٰۃ دو، حج پہ چلے جاؤ، عمرے پہ چلے جاؤ، اور روزے رکھ لو. یہ معاشرہ، اگر آپ غیر معاشرے میں چلے جائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں تو شراب تو عام ہے. مثال کے طور پہ ایک مغربی ملک میں چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، یہ بھی چلے جائیں، تو وہاں اتنی پرواہ نہیں ہوتی. وہاں تو بس ٹیبل پہ شراب ہے، تھوڑی سی پینے میں کیا حرج ہے؟ آپ مجھے بتائیں. مسلمان تو ہم ویسے بھی نہیں ہیں، تھوڑی پی لیں، اس میں تو حرج نہیں ہے. ہاں جب آپ مسلمان ہوں گے تو شراب حرام ہے، زنا حرام ہے. یہاں تو آپ دیکھ لیں، یہ مغربی ممالک سے یہ وبا جو ہے پھیلتی پھیلتی ہمارے معاشرے میں بھی آ رہی ہے. لڑکا لڑکی دوستیاں جنگاتے ہیں. ہمارے اپنے ماحول میں یونیورسٹی جاتی ہے لڑکی تو وہاں پہ رشتے طے ہوتے ہیں. عام طور پہ میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر، لڑکی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے اور لڑکا بھی ہے، وہاں ایک دوسرے سے وہ میچنگ کر لیتے ہیں. یا نہ ہو تو پھر فیس بک تو ہے، فیس بک پہ میچنگ ہو جاتی ہے، وعدے وعید ہو جاتے ہیں، تصویریں بھجوائی جاتی ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے. اور یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ تو ہمارے پڑوسی ملک میں تو بہت ہے اور یہاں بھی ہے. لیکن اگر کم ہے تو یہ معاشرے کا دباؤ ہے، بس بات ختم ہے. ہم اصل میں نفسانی خواہشات کے تابع ہیں. ہمارا معبود ایک ہے اور وہ نفس ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. نو، قطعاً نہیں. ایک معبود ہے ہمارا اور وہ ہمارا نفس ہے، بس. لیکن اور کسی کو تو معبود بنانے کی گنجائش بھی نہیں ہے. حکم اللہ کا ہے، ہم اللہ کے ہیں، حکم اس کا مانیں گے، ماننا چاہیے. آپ نہیں مانتے، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی، اس گھر میں جس میں رہ رہے ہیں آپ. آج دیکھ لیں ہر میاں بیوی ہر وقت تو میں لڑائیاں گھر میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بعض اوقات بچے بحثیں کرتے رہتے ہیں، اولاد بحثیں کرتی رہتی ہے، اور سارا ماحول ایسا ہے، سکون نہیں ہے. انسان دیکھیں، اگر آپ مادے کے پیچھے دوڑیں گے تو پھر آپ کا سکون غارت ہو جائے گا. مٹیریل کو اگر آپ نے ترجیح دے دی جیسا کہ ہم نے دی ہوئی ہے تو آپ کا سکون جو ہے وہ پھر غارت ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ کی طرف دوڑیں گے تو اس سے آپ کی دنیا پر فرق پڑے گا، آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی.
اور آپ جو ہے پھر اللہ کو منزل بنا کے، ہدایت ہمیں کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ بہرحال وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارحبون، یہ ساری آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں بنیادی طور پہ تو میں نے آپ کو کہا ہے اور دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ کی ترجیح مادہ ہو گیا، مٹیریل ہو گئی، اب قرآن کی آپ کو نہ ضرورت ہے نہ آپ ضرورت محسوس کریں گے، اور جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ایسا کریں، لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کو مقصود حیات نہ بنایا، محبوب واحد نہ بنایا، مطلوب واحد نہ بنایا، اب اللہ کی ہمیں کوئی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اللہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ہمارا کیا، آپ خود دیکھ لیں ہمارا کیا گمان ہے، ہمارا کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے تعلق کی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی ہمارا ولی ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی کارساز ہے، وہی مولا ہے ہمارا۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے آج کل سامعین کرام۔ بہرحال آپ دیکھیں، اس پہ سوچیں۔ بہرحال آگے جو آیت ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ پھر عبادت کامل دین اسی کا ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، عبادت اسی کی لازم ہے۔ دین دیکھیں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو اب وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تو کیا آپ آسمان اور زمین میں نہیں ہیں؟ ہم بھی اسی کے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ۔ اب باقی رہ گیا اختیار، اور باقی رہ گیا ہمارا مقصد حیات۔ ہمارا مقصود تو اللہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا ہے کہ یہاں دنیا میں کوشش کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے نائب یعنی خلیفہ بن جائیں۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بھجوایا ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، دین بھجوایا ہے۔ اب اس دین کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ٹوٹل دین کو اگر آپ قبول کریں گے تو آپ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ بھٹک گئے۔ آج دین کو ہم مکمل طور پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، جو خیال کرتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک ویسی بات ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا غیر سے ڈرتے ہو؟ اور باقی بات تو یہی ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ڈر خوف تو ہمیں مٹیریل کا ہے، ظاہر کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو ہمیں تو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ اللہ کے عذاب کا کوئی خوف ہے، اور نہ اللہ سے کوئی امید ہے جنت کی، اور نہ جنت کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی دکھ بھری باتیں ہیں، لیکن یہ سچ ہیں، حقیقت ہے۔ کوئی یقین، جس چیز کا تعلق باطن سے ہے ہمیں اس پر کوئی یقین حاصل نہیں ہے۔ اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا، انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء
یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا افغیر اللہ تتقون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جھکے جا رہے ہیں، سجدا للہ وہم داخرون، اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے جو بھی ہے آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے، من دابہ، کوئی جاندار، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے مطیع ہیں۔ یہاں دیکھیں سجدے کا مراد اطاعت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ یہ سب تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے بالا دست رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے کہا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، معبود تو ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر مجھی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دین مکمل اسی کا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کہ اللہ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء يتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی،
اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اور خدا نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھی سے ڈرتے رہو. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.